اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. آج ہم اپنے اس لیکچر میں جو ٹاپکس کور کریں گے وہ یہ ہیں: ابو طالب کی خدمت میں قریش کا آخری وفد، غم کا سال، ابو طالب کی وفات، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جوار رحمت میں غم ہی غم، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی، ابتدائی مسلمانوں کا صبر و ثبات اور اس کے اسباب و عوامل، بیرون مکہ اسلام کی دعوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں. لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گی کہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان لیکچرز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کیونکہ منافع بخش علم دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. تو اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم فقہنی فی الدین. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم رزقنی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. الحمدللہ آج ہم اپنے 12th لیکچر کا آغاز کریں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے کمپلیٹ کیا تھا 3 سال شیب ابی طالب میں محصوری اور بائیکاٹ کا خاتمہ، یہاں تک ہم نے کور کیا تھا. تو آج ہم اس سے آگے شروع کرتے ہیں. دیکھیں، بائیکاٹ کے خاتمے کے بعد جو ہے نا، اب صورتحال معمول پر آ گئی تھی. لیکن ابھی کیا ہوا تھا، چند ہی مہینے گزرے تھے کہ ابو طالب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بیمار پڑ گئے، اور بیماری دن بدن بڑھتی اور سخت ہوتی گئی. کیونکہ عمر بھی 80 برس سے تجاوز کر چکی تھی، تو قریش کے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ اس مرض سے جاں بر نہ ہو سکیں گے. لہٰذا آپس میں کیا کیا، انہوں نے مشورے کیے اور طے کیا کہ ابو طالب کے پاس چلتے ہیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کر جائیں، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے بارے میں ہم سے بھی کوئی عہد وغیرہ لے لیں. کیونکہ انہیں کیا اندیشہ تھا، انہیں یہ اندیشہ تھا کہ اگر ابو طالب مر گئے اور انہوں نے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ کیا تو عرب انہیں طعنہ دیں گے اور کہیں گے کہ اسے چھوڑے رکھا، جب اس کا چچا مر گیا تو اس پہ چڑھ دوڑے. تو بہرحال قریش کا یہ وفد ابو طالب کے پاس پہنچا، ان سے گفت و شنید کی. وفد کے ارکان میں قریش کے معزز ترین افراد شامل تھے، یعنی جس میں عتبہ بن ربیعہ تھا، شیبہ بن ربیعہ تھا، ابو جہل تھا، امیہ بن خلف، ابو سفیان اور دیگر اشراف قریش تھے، جن کی کل تعداد ملا کے نا 25 کے قریب یعنی 25 لوگ تھے. اب وہ پہنچے ابو طالب کے پاس اور ان سے کہا کہ کیا کہا تھا انہوں نے، ذرا سنیں. انہوں نے کہا کہ جو نا، اے ابو طالب، ہمارے درمیان آپ کا جو مرتبہ مقام ہے اسے آپ بخوبی جانتے ہیں. اب آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یعنی وہ بیمار تھے نا، ظاہر ہے، تو اور ایج بھی زیادہ تھی، تو اس حساب سے کہہ رہے ہیں. ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ آپ کے آخری ایام ہیں. ادھر ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان، یعنی ہمارے پیارے نبی کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ عہد و پیمان لے لیں، اور ہمارے بارے میں ان سے عہد و پیمان لے لیں.
اچھا وہ کیا عہد و پیمان لینا چاہ رہے تھے؟ یہ آخری وفد تھا جو ابو طالب کی وفات سے پہلے ان کے پاس آیا تھا. تو وہ عہد و پیمان کیا لینا چاہ رہے تھے؟ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے دین پہ چھوڑ دیں اور وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دین پہ چھوڑ دیں گے، یعنی دین کے معاملے میں کوئی بات نہ کریں. تو اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور ان لوگوں نے جو بات کہی تھی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا. جواب میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ نے بہت چھوٹی سی بات فرمائی. اور وہ کیا فرمائی تھی کہ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ صرف ایک بات مان لیں، صرف ایک بات، جس کی بدولت آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم آپ کے زیر نگیں آ جائے گا. اچھا جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نا تو وہ لوگ نا کسی قدر توقف میں پڑ گئے اور سٹپٹا سے گئے کہ صرف ایک بات ماننے سے اتنا بڑا مقام مل جائے گا. تو وہ حیران تھے کہ آخر یہ کون سی ایسی بات ہے جس کو مان لینے سے ہم یعنی اتنا بڑا بادشاہ بن جائیں گے پورے عرب کے اور عجم ہمارے زیر نگیں آ جائے گا. تو ابو جہل نے نا فوراً کہا تھا کہ اچھا بتاؤ وہ کیا بات ہے، تمہارے باپ کی قسم ایسی ایک بات کیا 10 باتیں بھی پیش کرو تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہو اسے چھوڑ دیں. بیسیکلی سارا جھگڑا ہی اسی بات کا تھا نا. تو یہ سن کے تو انہیں غصہ آ گیا نا، اور وہ پھر ان لوگوں نے ہاتھ پیٹ پیٹ کر اور تالیاں بجا بجا کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالو؟ واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے. اور بڑے غصے میں ایک دوسرے سے بولے کہ اللہ کی قسم یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، لہٰذا چلو اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس شخص کے درمیان میں فیصلہ فرما دے. اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی اپنی راہ لی، یعنی پھر وہ وہاں سے وفد چلا گیا اور بات تو نہیں مانی انہوں نے. اچھا اب یہ ہوا یہ کہ ابو طالب جو تھے ان کا مرض بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ بیمار ہو گئے تھے، پھر ایج کا بھی تقاضا تھا، پھر شیب ابی طالب میں اتنی سخت محصوری برداشت کی تھی اس عمر میں 3 سال، تو بالآخر ان کا انتقال ہو گیا نا. اور وہ انتقال کر کے ان کی وفات شیب ابی طالب کی محصوری کے خاتمے کے 6 ماہ بعد رجب 10 نبوی میں ہوئی. اچھا ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے صرف 3 دن پہلے یعنی ماہ رمضان میں وفات پائی. ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں نا حضرت مصعب سے مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، چچا تھے ان کے، لیکن وہاں پہ ابو جہل بھی موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا. لیکن ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لو گے؟ پھر یہ دونوں برابر جو نا ان سے بات کرتے رہے، یہاں تک کہ جو آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی تھی نا وہ یہی کہی تھی کہ عبد المطلب کی ملت پر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جب تک اللہ کی طرف سے روکا نہ گیا میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا. لیکن پھر سورہ توبہ کی جو ہے نا آیت نازل ہوئی اسی پر، سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے نا 113، وہ نازل ہوئی. اس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کریں اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں. کتنا دکھ ہوتا ہوگا نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مطلب ان کے لیے وہ کرنا بھی چاہ رہے تھے لیکن کر نہیں سکتے. اور یہ آیت بھی پھر نازل ہوئی تھی نا ساتھ ہی سورہ قصص کی آیت ہے، آیت نمبر 56، آپ جسے پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن راہ دکھانے کا فریضہ تو رسول کا ہے نا، لیکن راہ پہ چلانا تو صرف اللہ کا کام ہے. ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر حمایت و حفاظت کی تھی. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے، بازو تھے، اور ایسا قلعہ تھے جہاں مکہ کے بڑوں اور بے وقوفوں کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اسلامی دعوت نے پناہ لے رکھی تھی، مگر وہ خود باپ دادا کی ملت ہی پر قائم رہے، اس لیے مکمل کامیابی نہ حاصل کر سکی نا. صحیح بخاری میں نا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے کیا کام آ سکے، کیونکہ وہ کون تھے؟ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے، آپ کے لیے دوسروں پہ بگڑتے تھے، ان سے لڑائی مول لیتے تھے، ہم نے پڑھا ہے نا پورا پیچھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ جہنم کی ایک سطحی جگہ میں ہیں، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈ میں ہوتے.
یہی چیز ایک اور جگہ اس طریقے سے روایت ملتی ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے، انہیں جہنم کی ایک اتلی جگہ میں رکھ دیا جائے، یعنی سطحی جگہ میں جو صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچ سکے۔ تو یہ مطلب ابو طالب کی وفات کا ذکر ہے۔ تو اچھا، اب ابو طالب کی وفات پہ ابھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم ابھی منتمل ہی نہیں ہوا تھا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئی۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے 2 مہینے بعد یا صرف 3 دن کے بعد حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت فرما گئی۔ اچھا، ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 65 برس تھی، یعنی 65 ایئرس کی تھی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 50ویں منزل میں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی گراں قدر کی نعمت تھی۔ وہ 1/4 صدی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہیں۔ اس دوران رنج و قلق کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپ اٹھتی تھی۔ سنگین مشکل ترین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت پہنچائی انہوں نے۔ تبلیغ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ اس تلخ ترین جہاد کی سختیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک کار رہی نا۔ اپنی جان و مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی غم خساری کرتی تھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائے، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنا مال میں شریک کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد دی۔ ان کے فضائل میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ تشریف لائے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کی ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ شور و شغب ہوگا اور نہ درماندگی و تکان ہوگی۔ اتنی ناز و نعم سے میں رہنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شیب ابی طالب میں محصوری کے دن گزارے تھے 3 سال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرماتے تھے، ان کے لیے دعائے رحمت کرتے تھے، اور جب ان کا ذکر فرماتے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو جاتی تھی۔ بکری ذبح کرتے یا کوئی چیز تو ان کی سہیلیوں میں گوشت بھجواتے تھے نا، تو ان کا بہت خیال رکھتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو ہمیشہ یاد بھی بہت کرتے تھے۔ تو یہ پے در پے آلام و مصائب کی بنا پر اس سال کا جو نام تھا نا وہ عام الحزن ہی پڑ گیا تھا، یعنی غم کا سال، اور یہ سال اسی نام سے نا تاریخ میں مشہور بھی ہو گیا۔ اچھا، یہ دونوں علم انگیز حادثے صرف چند دنوں کے دوران پیش آئے تھے، جس سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم و علم کے احساسات موزن ہو گئے تھے۔ ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مصائب کا تومار ہی بن گیا تھا۔ ایک طرف مشرکین کی جسارت بڑھ گئی تھی، اب وہ کھل کر اذیت پہنچانے لگے تھے، دوسری طرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر واقعے سے شدت کے ساتھ متاثر بھی ہونے لگے تھے، چاہے وہ پچھلے واقعات سے چھوٹا اور معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دفعہ قریش کے ایک احمق نے سامنے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر تشریف لائے، مٹی آپ کے سر پر پڑی ہوئی تھی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابزادی دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بیٹی نہ رو، اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا۔ اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا ہو۔ کیونکہ ابو طالب کے انتقال کے بعد آپ کو شدت سے اس چیز کا احساس بھی ہو رہا تھا، اور پھر تکلیف بھی قریش والوں نے کھل کے دینا اذیتیں شروع کر دی تھی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی تقریباً 1 ماہ بعد، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات رمضان المبارک میں ہوئی تھی، تو اسی سال شوال 10 نبوت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تھی۔ یہ کون تھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھی، اور دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر انہوں نے ہجرت بھی کی تھی نا۔
اور ان کے جو شوہر تھے ان کا نام سکران بن عمرو تھا، وہ بھی قدیم الاسلام تھے، یعنی انہوں نے بھی شروع میں اسلام قبول کیا تھا، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی رفاقت میں یعنی ان کے ساتھ ہجرت کی تھی انہوں نے حبشہ کی طرف، لیکن وہ پھر حبشہ میں ہی، اور کہا جاتا ہے کہ مکہ واپس آ کر انتقال کر گئے تھے ان کے ہسبینڈ۔ تو اس کے بعد جب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت ختم ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام دیا تھا، پھر شادی ہو گئی تھی، اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی، یعنی فرسٹ وائف تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور اس کے بعد سیکنڈ جو ہے نا یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، یہاں پہ ذرا سا میں یہاں پہ تھوڑا سا ہم نے پچھلے سارے حالات پڑھے، اور یہ نبوت کا 10واں سال ہے، تو یعنی 10 سال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا پیغام پہنچاتے ہوئے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہوئے۔ تو یہاں پہنچ کے ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، دیکھیں ہم نے اتنے سارے ماشاءاللہ سے لیکچر کورڈ کیا، آج 12 لیکچر ہے، تو یہاں پہنچ کے ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا اسباب و عوامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اس قدر اور معجزانہ حد تک ثابت قدم رکھا۔ دیکھیں نا، آخر مسلمانوں نے کس طرح ان بے پایا مظالم پر صبر کیا، جنہیں ہم پڑھ کر، جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل لرز اٹھتا ہے، اور یقین یعنی حیرت ہوتی ہے کہ اس قدر مظالم کیسے برداشت کیے، اور 10 سال کا عرصہ ہو گیا کنٹینیوس برداشت کر رہے ہیں۔ تو مضبوط دل و دماغ اور گہری سوچ بوجھ کا آدمی بھی حیرت زدہ رہ جاتا ہے، اور بڑے بڑے عقل مند سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں آخر کیوں اور کس وجہ سے، وہ کیا اسباب تھے۔ تو تھوڑا سا آگے چلنے سے پہلے میں ان اسباب کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں وہ کون سے اسباب تھے۔ تو ان میں سب سے پہلا اور اہم سبب کیا تھا جس کی وجہ سے یہ سب مظالم برداشت کرے تھے، وہ یہ تھا کہ وہ اللہ کی ذات واحد پر ایمان تھا اور اس کی ٹھیک معرفت تھی۔ دیکھیں جب ایمان کی حلاوت دلوں میں سما جاتی ہے نا تو انسان پھر پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ اسی لیے مومن اپنے مضبوط ایمان، یقین، اعتقاد اور اپنے رب کی سچی پہچان سے جب بہرہ ہو جاتا ہے نا تو دنیا کی جو مشکلات ہیں نا، خواہ وہ جتنی بھی زیادہ ہوں اور جیسی بھی بھاری بھرکم ہو نا، سخت ہوں، خطرناک ہوں، اپنے ایمان کے مقابل ان مشکلات کی پھر وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ دوسرا بڑا سبب جو تھا نا، اور جو سب سے اہم پرکشش قیادت تھی، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مسلمانوں کو ملی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف امت اسلامیہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے سب سے بلند پایہ قائد اور رہنما ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اور باطنی خوبصورتی سے مالا مال تھے، اور اس قدر مالا مال تھے کہ دل خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کھینچے چلے آتے تھے نا، کیونکہ جن کمالات پر لوگ جان چھڑکتے ہیں نا، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھرپور حصہ ملا تھا کہ اتنا کسی اور انسان کو دیا ہی نہیں گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرف و عظمت اور فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی پہ جلوہ فکن تھے۔ عفت و امانت، صدق، نفسانی کمال، اخلاق، کردار، شریفانہ عادات و اطوار اور جملہ امور خیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتیازی مقام تھا کہ رفقہ تو رفقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادیت پہ کبھی شک نہیں گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکل گئی نا، دشمنوں کو بھی یقین ہو گیا کہ وہ سچی ہے اور ہو کر رہے گی، اور واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک بار قریش کے ایسے 3 آدمی اکٹھے ہوئے جن میں سے ہر ایک نے اپنے بقیہ 2 ساتھیوں سے چھپ چھپا کے تنہے تنہا قرآن مجید سنا تھا نا، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں ہر ایک کا راز دوسروں پر فاش ہو گیا۔ انہی تینوں میں سے ایک ابو جہل بھی تھا۔ تینوں اکٹھے ہوئے نا تو ایک نے ابو جہل سے دریافت کیا کہ بتاؤ تم نے جو کچھ محمد سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ تو ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ ابو جہل نے کہا کہ میں نے کیا سنا ہے، بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اور عبد مناف نے شرف و عظمت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا، یعنی وہ ابو جہل اپنے خاندان اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے انہوں نے غربا و مساکین کو کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے داد و دہش میں سواریاں عطا کی تو ہم نے بھی عطا کی، انہوں نے لوگوں کو عطیات سے نوازا تو ہم نے بھی ایسا کیا، یہاں تک کہ جب ہم اور وہ گھٹنوں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہو گئے اور ہماری ان کی حیثیت ریس کے 2 مقابل گھوڑوں کی ہو گئی، تو اب عبد مناف کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے جس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے،
بھلا بتائیے ہم اسے کب پا سکتے ہیں؟ یعنی اب نبی تو ان کے درمیان میں آ گیا تو ہم نہیں حاصل کر سکتے، تو اللہ کی قسم ہم اس شخص پر کبھی ایمان نہ لائیں گے، اس کی ہرگز تصدیق نہ کریں گے۔ یہی وجہ تھی نا کہ ابو جہل کہا کرتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، لیکن تم جو کچھ لے کر آئے ہو اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی نا، قرآن شریف کی آیت میں کہا گیا ہے نا، یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ اچھا، پیچھے ہم نے اس واقعے کی تفصیل پڑھی تھی نا کہ ایک روز جب کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار لعن طعن کی تھی، یعنی جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے اور پہلی دفعہ طواف میں غلط باتیں بول رہے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر دوسری دفعہ گزرے تو دوسری دفعہ بھی کہا، پر تیسری دفعہ جب گزرے تو تیسری دفعہ بھی اسی طریقے سے لعن طعن کی۔ تو تیسری دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اے قریش کی ایک جماعت، میں تمہارے پاس ذبح لے کر آیا ہوں۔ تو یہ بات ان پر اس طرح اثر کر گئی تھی کہ جو شخص دعوت میں سب سے بڑھ کر تھا نا، وہ بھی بہتر سے بہتر جو جملہ پا سکتا تھا نا، اس کے ذریعے آپ سب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یقین تھا کہ جو منہ سے کہہ رہے ہیں یہ پورا ہو کے رہے گا۔ انہیں اسی طریقے سے ایک دفعہ کا ذکر ہے نا کہ جب حالت سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجھری ڈالی گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھانے کے بعد اس حرکت کے کرنے والوں پر بد دعا کی تھی، تو ان کی ہنسی ہوا ہو گئی تھی اور ان کے اندر نا غم و قلق کی لہر دوڑ گئی تھی۔ یہ دشمن تھے سارے، لیکن انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب نہیں بچ سکتے۔ اور وہ واقعہ بھی آپ یاد کریں جب ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے پر بد دعا کی تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی عزت سے نہیں بچ سکتا۔ تو جب اس نے ملک شام کے سفر میں شیر کو دیکھتے کیا کہا تھا، اس نے کہا تھا نا کہ واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے قتل کر دیا، اور ہوا بھی وہی تھا اس کے ساتھ۔ پھر اور ابی بن خلف کا واقعہ کہ وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکیاں دیا کرتا تھا، بار بار ایک ہی الفاظ کہتا تھا کہ میں آپ کو قتل کروں گا نا۔ تو ایک بار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا تھا کہ تم نہیں بلکہ میں تمہیں قتل کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے روز ابی کی گردن پہ صرف نیزہ مارا تھا اور ہلکی معمولی سے خراش آئی تھی، لیکن ابھی برابر یہی کہے جا رہا تھا کہ محمد نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اس لیے اگر وہ مجھ پہ تھوک ہی دیتا تو بھی میری جان نکل جاتی۔ اس کی تفصیل نہ آگے آ رہی ہے، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اسی طرح ایک بار حضرت سعد بن معاذ نے مکہ میں امیہ بن خلف سے کہہ دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ مسلمان تمہیں قتل کریں گے۔ تو اس سے امیہ پہ سخت گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی اور جو مسلسل قائم رہی، چنانچہ اس نے عہد کر لیا تھا کہ مکہ سے باہر ہی نہیں جائے گا نا۔ اور جب جنگ بدر کے موقع پہ جو آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، ابو جہل کے اصرار سے مجبور ہو کے نکلنا پڑا تھا نا اسے، تو اس نے مکے کا سب سے تیز رور اونٹ خریدا تاکہ خطرے کی علامات ظاہر ہوتی چمپت ہو جائے۔ ادھر جنگ میں جانے پہ آمادہ دیکھ کے اس کی بیوی نے بھی اسے ٹوکا تھا اور کہا تھا ابو سفیان، آپ کی یسربی بھائی نے جو کچھ کہا تھا اسے آپ بھول گئے؟ یسرب تشریف لے گئے تھے نا اس وقت تک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو سفیان نے جواب میں کہا تھا کہ نہیں، بلکہ میں اللہ کی قسم ان کے ساتھ تھوڑی دور جاؤں گا۔ تو یہ تو آپ کے دشمنوں کا حال تھا، اور باقی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور رفقا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے تو دیدہ دل اور جان و روح کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کی دل کی گہرائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حب صادق کے جذبات اس طرح ابلتے تھے جیسے نشیب کی طرف پانی بہتا ہے، اور جان و دل اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچتے تھے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے پاتے تھے، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارے بھی دل اسی طرح کھینچتے ہیں نا اپنے نبی کے لیے۔ دیکھیں یہی محبت تھی نا صحابہ کرام کی، کہ صحابہ کرام کو یہ ہرگز گوارا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن میں خراش بھی آ جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، خواہ اس کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کوٹ دی جائے نا۔ اور واقعہ یاد کریں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، جب ان کو بری طرح کچل دیا گیا تھا، انہیں سخت مار ماری گئی تھی، اور عتبہ بن ربیعہ ان کے قریب آ کے انہیں 2 پیوند لگے جوتوں سے مار رہا تھا، اتنا مارا تھا کہ چہرے کو خصوصیت سے نشانہ بنایا تھا، پھر پیٹ پر بھی چڑھ گیا تھا، اور کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ ان کے چہرے اور ناک کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ اور جب ان کے قبیلے کے لوگ، بنو تیم کے لوگ انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کے گھر لے کے گئے، انہیں اس وقت یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ زندہ نہیں بچیں گے، لیکن جب دن کے خاتمے کے قریب نا ان کی زبان کھلی، اور جب ان کی زبان کھلی تو زبان سے الفاظ کیا نکلے تھے؟ انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ اور اس پر ان کے قبیلے کے لوگ نے انہیں سخت سست کہا اور ملامت کی، اور برا بھلا کہتے ہوئے اٹھ گئے وہاں سے نا، اور ان کی ماں سے کہا کہ ام الخیر جو ان کی مدر تھی، ان سے کہا کہ انہیں کچھ کھلا پلا دینا، اور چلے گئے کہ یہ جس کی خاطر پٹا ہے اتنا، اسی کے بارے میں ابھی بھی پریشان ہے۔ اور جب وہ پھر تنہا رہ گئی تھیں تو ان کی ماں نے انہیں کھلانے پلانے کے لیے بہت اصرار کیا، لیکن وہ کھانے کے لیے کچھ تیار نہیں ہو رہے تھے،
اور بس ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ ابو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا، رسول اللہ کا کیا ہوا. تو اس پر ان کی امی نے مدر نے کہا تھا نا کہ مجھے تمہارے ساتھی کا کیا حال معلوم. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا ام جمیل بن خطاب کے پاس جائیں اور ان سے دریافت کریں. وہ ام جمیل کے پاس پھر گئیں اور بولی کہ ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں. تو ام جمیل نے کہا تھا کہ نہ میں ابو بکر کو جانتی ہوں نہ محمد بن عبداللہ کو، البتہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے صاحبزادے کے پاس چل سکتی ہوں. تو ام الخیر نے کہا، یعنی ان کی مدر نے کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، بہتر ہے. اس کے بعد ام جمیل ان کے ہمراہ تھی. وہ کیوں کہہ رہی تھی ایسے؟ کیونکہ وہ اس وقت تک ان کی مدر اسلام نہیں لائی تھی نا. جب انہوں نے دیکھا آ کے کہ ابو بکر انتہائی خستہ حال میں پڑے تھے تو پھر قریب آئی تو چیخ پڑی اور کہنے لگی، جس قوم نے آپ کی یہ درگت بنائی ہے وہ یقیناً بدگماش اور کافر قوم ہے. مجھے امید ہے اللہ آپ کا بدلہ ان سے لے کر رہے گا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی اس بات کے باوجود وہ بھی ان کی حالت دیکھ کے اتنی پریشان ہوئی. لیکن وہ کیا فرما رہے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ تو اس پر انہوں نے کہا یہ میری ماں سن رہی ہے نا، یہ آپ کی ماں سن رہی ہے، انہوں نے کہا نا. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، بولیں آپ. تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ صحیح سالم میں پوچھا کہاں ہیں. تو جب انہوں نے بتایا کہ وہ ابن ارقم کے گھر میں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اچھا تو پھر اللہ کے لیے مجھ پر عہد ہے کہ میں نہ کوئی کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا یہاں تک کہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. اس کے بعد ام الخیر اور ام جمیل رکی رہیں. جب آمد و رفت بند ہو گئے، یعنی شام پڑ گئی، اندھیرا چھا گیا، تو پھر یہ دونوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر نکلی تھی اور وہ ان پر ٹیک لگائے ہوئے تھے. یعنی اتنی بری حالت تھی کہ وہ ان سے چلا تک نہیں جا رہا تھا. اور اس طرح انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ کی خدمت میں پہنچایا تھا. جب انہوں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اپنے دوست کو دیکھا، تو تب جا کے انہوں نے پھر کھانا پینا شروع کیا تھا. اس کے علاوہ بھی محبت و جانساری کے بہت سارے واقعات ہیں جو انشاءاللہ آگے بھی ہم پڑھیں گے. تو یہ دو اہم سبب تھے، یعنی ایک تو اللہ کے اوپر کمپلیٹ ایمان لانا، یعنی ہم اللہ کی ذات کے اوپر پورا ایمان اور وحدانیت پر ایمان، اور دوسرا یہ کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور اور پرکشش قیادت ان کو نصیب تھی. اچھا، تیسرا اہم سبب جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ آخرت پر ایمان تھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا غیر متزلزل یقین رکھتے تھے کہ انہیں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے. پھر ان کے چھوٹے بڑے، معمولی غیر معمولی، ہر طرح کے اعمال کا حساب لیا جائے گا. اس کے بعد یا تو نعمتوں بھری جنت ہوگی یا پھر عذاب سے بھڑکتی ہوئی جہنم. اچھا، اس یقین کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام اپنی زندگی امید و بیم کی حالت میں گزارتے تھے. یعنی اپنے پروردگار کی امید، رحمت کی امید بھی رکھتے تھے اور اس کے عذاب کا خوف بھی تھا انہیں. اس میں آپ حضرت فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الفاظ بار بار پڑھنے کے لائق بھی ہیں اور سمجھنے کے لائق بھی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا کہ کل حشر کے میدان میں اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ایک شخص کے سوا سب کو جہنم میں جھونک دو، تو مجھے خدا کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جہنم سے بچنے والا وہ خوش نصیب میں ہی ہوں گا. اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ایک شخص کے سوا سب کو جنت میں لے جاؤ، تو اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے مجھے یہی اندیشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ شخص میں ہی ہوں گا. تو یہ ہے ایمان. ایمان دراصل خوف اور امید کی اسی مطلوب کیفیت کا نام ہے. یہ ایمان کا بڑا سمجھنے کے لیے بہت زبردست بات ہے. اچھا، دوسرا جو اہم سبب تھا وہ کیا تھا؟ انہیں اس بات کا، صحابہ کرام کو اس بات کا بھی یقین تھا کہ دنیا اپنی ساری نعمتوں اور مصیبتوں سمیت آخرت کے مقابل مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں. اور یہ یقین ان کا اتنا پختہ تھا کہ ان کے سامنے دنیا کی ساری مشکلات، مشقتیں، تلخیاں ہیچ تھی، اس لیے کہ وہ ان مشکلات اور تلخیوں کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے تھے. پھر چوتھا جو اہم سبب تھا، ایک اور اہم سبب تھا، وہ یہ تھا کہ انہی مشکل ترین حالات میں ایسی صورتیں اور آیتیں بھی نازل ہو رہی تھیں جن میں بڑے ٹھوس اور پرکشش انداز سے اہل اسلام کو ایسے بنیادی امور بتلائے جا رہے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کی تعمیر و تشکیل مقدر کر رکھی تھی. نیز ان آیات میں مسلمانوں کی جذبات اور احساسات کو ابھارا بھی جا رہا تھا. اس کے لیے مثالیں دی جا رہی تھیں اور اس کی حکمتیں بیان کی جا رہی تھیں. جیسے سورہ بقرہ کے نا آیت نمبر 214، تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان جیسی
ان لوگوں جیسی حالت ہی نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وہ سختیوں اور بدحالیوں سے دوچار ہوئے، انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سنو اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ پھر اسی طریقے کی سورہ عنکبوت کی آیت 1-3 ہیں، الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ہم نے ان کی آزمائش کی، لہٰذا ان کے بارے میں بھی اللہ یہ ضرور معلوم کرے گا کہ کن لوگوں نے سچ کہا ہے، اور یہ بھی ضرور معلوم کرے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں۔ انہی آیات کے پہلو ایسی آیات کا بھی نزول ہو رہا تھا کہ جن میں کفار کے اعتراضات کا منہ توڑ جواب بھی دیا جا رہا تھا، ان کے لیے کوئی ہیلہ باقی نہیں چھوڑا جا رہا تھا، اور انہیں بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بتلایا بھی جا رہا تھا کہ اگر وہ گمراہی اور عناد پر قائم رہے نا تو اس کے نتائج کس قدر سنگین ہوں گے۔ اس کی دلیل میں گزشتہ قوموں کے واقعات اور تاریخی شواہد بھی پیش کیے گئے۔ پھر اس ڈراوے کی جو نا پہلو بہ پہلو جو ہے نا ان کو لطف و کرم کی بھی باتیں بھی کہی جا رہی تھیں۔ اچھا، ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ جو پانچواں اہم اور آخری سبب تھا نا، جو بہت امپورٹنٹ سبب تھا، وہ یہ تھا کہ پہلے ہی دن سے مسلمانوں کو معلوم تھا کہ اسلامی دعوت کے عزائم کیا ہے، اور یہ ہم سب کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی دعوت کے عزائم کیا ہیں۔ دیکھیں، انہیں معلوم تھا کہ اسلام قبول کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ دائمی مصائب اور ہلاکت خیزیاں مول لے لی گئیں، بلکہ اسلامی دعوت روز اول سے جاہلیت اور ظالمانہ نظام کے خاتمے کے عزائم رکھتی ہے۔ نمبر 2، اس دعوت کا اہم نشانہ یہ بھی ہے کہ وہ روئے زمین پر اپنا اثر و نفوذ پھیلائے، اور نمبر 3، دنیا کے سیاسی موقف پر اس طرح غالب آ جائے کہ اقوام عالم کو اللہ کی مرضی کی طرف لے جا سکے، اور انہیں بندوں کی بندگی سے نکال کے اللہ کی بندگی میں داخل کر سکے۔ یہ بہت اہم سبب تھا جو انہیں اچھی طرح پتا تھا۔ دیکھیں، قرآن مجید میں نا یہ بشارتیں کبھی اشارتاً کبھی صراحتاً نازل ہوتی تھیں۔ چنانچہ ایک طرف حالات یہ تھے کہ مسلمانوں پہ پوری روئے زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ بنی ہوئی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ اب وہ پنپ ہی نہیں سکیں گے۔ ہم نے پورے 10 سال کا عرصہ پڑھا، اس میں بار بار ہم دیکھ رہے ہیں وہ مظالم کو، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ ان کا مکمل صفایا کر دیا جائے گا۔ مگر دوسری طرف انہی حوصلہ شکن حالات میں ایسی آیات کا نزول بھی ہوتا رہتا تھا جن میں پچھلے انبیاء کے واقعات، ان کی قوم کی تکذیب اور کفر کی تفصیلات مذکور ہوتی تھیں، اور ان آیات میں ان کا جو نقشہ کھینچا جاتا تھا نا، وہ بینہ وہی ہوتا تھا جو مکہ کے مسلمانوں اور کافروں کے مابین درپیش تھا۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ ان حالات کے نتیجے میں کس طرح کافروں اور ظالموں کو ہلاک کیا گیا اور اللہ کے نیک بندوں کو روئے زمین کا وارث بنایا گیا۔ اس طرح ان آیات میں واضح اشارہ ہوتا تھا کہ آگے چل کے اہل مکہ ناکام و نامراد رہیں گے، اور مسلمان اور ان کی اسلامی دعوت کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ اچھا، پھر انہیں حالات اور ایام میں نا بعض ایسی آیتیں بھی نازل ہو رہی تھیں جن میں صراحت کے ساتھ جو نا اہل ایمان کے غلبے کی بشارت بھی موجود ہوتی تھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا، سورہ صافات ہے نا، آیت نمبر 171 to 173، کہ اپنے فرستادہ بندوں کے لیے ہمارا پہلے یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی، اور یقیناً ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا۔ پھر اسی طریقے سے سورہ قمر ہے، آیت نمبر 45 ہے اس کی، کہ ان قریب اس جمعیہ کو شکست دے دی جائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ پھر سورہ سعد کی آیت نمبر 11 ہے، یہ جتھوں میں سے ایک معمولی سا جتھا ہے جسے یہی شکست دی جائے گی۔ پھر جب مہاجرین حبشہ نے ہجرت کی تھی تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا حوصلہ بڑھایا تھا، اور سورہ نحل میں آیت نمبر 41 میں کہا گیا تھا نا کہ جن لوگوں نے مظلومیت کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ہم انہیں یقیناً دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے، اور آخرت کا اجر بہت ہی بڑا ہے اگر لوگ جانیں۔ اسی طرح جب کفار مکہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کے جواب میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 7 ہے نا، کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی اہل مکہ جو آج حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھ رہے ہیں، یہ خود بھی اسی طرح ناکام ہوں گے جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی ناکام ہوئے تھے۔
اور انہوں نے ہتھیار ڈالے تھے تو بالکل ان کا بھی وہی حال ہوگا جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ہوا تھا۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کے واقعے سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ ظالم کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 13-14، اس میں کفار نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں زمین سے ضرور نکال دیں گے۔ یہی الفاظ کہتے تھے نا کہ نکل جاؤ، یا تو کہ یا یہ کہ تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ اس پر ان کے رب نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے۔ یہ وعدہ ہے اس شخص کے لیے جو میرے پاس کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ تو یہ تھے واقعات۔ اور اسی طریقے سے ایک اور وہ ہے کہ جس وقت فارس اور روم میں جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے نا، اور کفار چاہتے تھے کہ فارسی غالب آ جائیں کیونکہ فارسی مشرک تھے، اور مسلمان چاہتے تھے کہ رومی غالب آ جائیں کیونکہ رومی بہرحال اللہ پر، پیغمبروں پر، آسمانی کتابوں وغیرہ پر ایمان رکھنے کے دعوے دار تو تھے نا، لیکن غلبہ فارسیوں کو ہی حاصل ہوتا جا رہا تھا۔ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری نازل فرمائی تھی۔ یعنی اب دیکھ رہے ہیں ہم کہ 10 سال عرصہ گزر گیا اور کہیں ایسا فیل ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں مسلمان کامیاب ہوں گے بھی نہیں ہوں گے۔ اگر ہم جب پڑھتے ہوئے بھی ہمیں یہ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار ایسی آیاتیں نازل کر رہے ہیں، خوشخبریاں بھی دے رہا ہے، ہمت بھی بندھا رہے ہیں، پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کے پاس موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ جب خوشخبری فرما دی تھی کہ چند برس بعد رومی غالب آ جائیں گے، لیکن اسی ایک بشارت پہ اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ اس ضمن میں یہ بشارت بھی نازل فرمائی تھی کہ رومیوں کے غلبے کے وقت اللہ تعالیٰ مومنین کی بھی خاص مدد فرمائے گا، جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ سورہ روم میں آیا تھا نا یہ آیت 4-5 میں، یعنی اس دن اہل ایمان بھی اللہ کی ایک خاص مدد سے خوش ہو جائیں گے۔ اور آگے چل کے ہم نے دیکھا کہ اللہ نے یہ مدد جنگ بدر کے اندر حاصل ہونے والی عظیم کامیابی اور فتح کی شکل میں نازل کی تھی۔ تو قرآن کے علاوہ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وقتاً فوقتاً اسی طرح کی خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ جیسے حج کے زمانے میں آپ عکاظہ، مجنہ اور ذوالمجاز کے بازاروں میں لوگوں کے اندر جب تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو صرف جنت ہی کی بشارت نہیں دیتے تھے، بلکہ 2 ٹوک لفظوں میں اس کا اعلان بھی فرماتے تھے نا۔ آپ کہتے تھے نا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب رہو گے، اس کی بدولت عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، اور اس کی وجہ سے عجم بھی تمہارے دین نگی آ جائے گا۔ پھر جب تم وفات پاؤ گے تو جنت کے اندر بادشاہ بنو گے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی ہم نے پڑھا نا کہ جب عتبہ بن ربیعہ نے آپ کو متاع دنیا کی پیشکش کر کے سودے بازی کرنا چاہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب میں سورہ فصلت کی آیات پڑھ کے سنائی تھی تو عتبہ کو تو یہ توقع بن گئی تھی کہ انجام کار آپ ہی غالب رہیں گے۔ تبھی تو کہا تھا نا کہ قریش کے لوگوں سے کہا تھا کہ ان کے حال پہ چھوڑ دو، اور ہم یہ اگر بادشاہ بن گئے تو ہم سب کا اس میں فائدہ ہے۔ تو اسی طریقے سے ابھی جو ہم نے پڑھا کہ شروع میں کہ ابو طالب کے پاس آنے والے قریش کا جو آخری وفد تھا، اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوئی، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صراحت کے ساتھ کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ان سے صرف ایک بات چاہتے ہیں کہ جسے وہ مان لیں تو عرب ان کا تابع فرمان بن جائے گا اور عجم ان پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا، اور یہ ساری بشارتیں جو ہے نا، کچھ ڈھکی چھپی بھی نہیں تھیں، بلکہ معروف و مشہور تھیں، اور مسلمانوں کی طرح کفار بھی ان سب سے واقف تھے۔ کفار کو سب باتیں یعنی معلوم تھی۔ دیکھیں نا، آپ جب اسود بن مطلب اور اس کے رفقا صحابہ کرام کو دیکھتے تھے تو آنا زنی کرتے ہوئے آپس میں کیا کہتے تھے؟ یہی کہتے تھے نا کہ لیجئے آپ کے پاس روئے زمین کے بادشاہ آ گئے ہیں، یہ جلد ہی کیسر و کسرا کو مغلوب کر لیں گے۔ اس کے بعد وہ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ تو یہ وہ سارے اسباب و عوامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اس قدر اور معجزانہ حد تک ثابت قدم رکھا تھا، اور وہ اتنی تکالیف برداشت کر رہے تھے اور سب چیزیں سہ بھی رہے تھے۔ اب ذرا اس کے بعد میں اب آگے سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، ابھی تک جو ہم نے اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت سے مشرف ہونے کے بعد ان کی زندگی کو دیکھیں تو وہ 2 واضح دور میں نا تقسیم کی جا سکتی ہے۔ ایک تو مکی دور جو تقریباً 13 سال پر محیط ہے نا، اور دوسرا کون سا دور ہے؟ مدنی دور جو پورے 10 سال پر محیط ہے۔ پھر اگر ان دونوں ادوار کو دیکھا جائے تو ان کو اگر ہم مراحل میں تقسیم کریں تو 3 مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو جو مکی دور کے 3 مراحل ہیں نا، ان میں سے جو پہلا مرحلہ تھا وہ خفیہ دعوت کا مرحلہ تھا، جو ہم نے شروع کے 3 سال پڑھے تھے، جس میں سری اور انفرادی دعوت دی گئی تھی۔
پھر اس کے بعد نبوت کے چوتھے سال سے کھلی تبلیغ شروع کی گئی تھی، جو دوسرا مرحلہ تھا، جو کہ ہجرت مدینہ تک جاری رہتا ہے۔ پھر جو تیسرا مرحلہ جو آج ہم شروع کر رہے ہیں، جس کو وہ ہے مکہ سے باہر دعوت کے پھیلاؤ کا مرحلہ، یہ اب نبوت کے 10ویں سال سے شروع ہوا ہے، یعنی نبوت کا 10واں سال ہو گیا۔ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے مکہ سے باہر تشریف لے کے جاتے ہیں۔ اور تو شوال 10 نبوت میں، یعنی جو مئی یا جون کا مہینہ تھا، یعنی مئی کا آخر تھا یا جون کا شروع تھا، سخت گرمی کا مہینہ ہے، تو شوال 10 نبوت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ مکہ کے لوگوں کے تو حالات آپ نے دیکھ لیے تھے کہ وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب طائف تشریف لے گئے۔ یہ مکہ سے 130 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسافت آتے جاتے پیدل طے فرمائی تھی۔ کافی دور ہے، 130 کلومیٹر، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ گاڑیوں سے جانا ایک الگ بات ہے، لیکن پیدل مسافت طے کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام کون تھے؟ حضرت زید بن حارثہ بھی تھے، جو آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، راستے میں جس قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے اسے اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہیں کی۔ جب طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ تینوں سردار آپس میں بھائی تھے اور ان کے نام یہ تھے عبد یلیل، مسعود اور حبیب۔ ان تینوں کے والد کا نام نا عمرو بن عمیر ثقفی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی۔ ٹھیک ہے، دعوت دی۔ جواب میں ایک نے کہا، اب ان کے جواب سنیے گا، جب ان تینوں کو دعوت دی گئی تو جواب کس قسم کے دے رہے ہیں۔ ایک نے کیا کہا؟ ایک نے کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو۔ یہ اردو کے اس محاورے سے ملتا جلتا ہے کہ اگر تم پیغمبر ہو تو اللہ مجھے غارت کرے، یعنی مقصود اس یقین کا اظہار ہے کہ تمہارا پیغمبر ہونا ناممکن ہے، جیسے کعبے کے پردے پر دست درازی کرنا ناممکن ہے۔ دوسرے نے کیا کہا؟ دوسرے نے کہا کیا اللہ کو تمہارے علاوہ اور کوئی نہ ملا؟ تیسرے نے کہا میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گھڑ رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنی نہیں چاہیے۔ یعنی تینوں میں سے کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی انہیں کوئی بات۔ یہ جواب سن کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے اٹھ گئے اور صرف اتنا فرمایا ان سے کہ تم لوگوں نے جو کچھ کیا ہے بہرحال اسے پس پردہ ہی رکھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے انہیں چھوڑ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کا قصد کیا کہ باقی جو سردار ہیں طائف میں ان کے پاس گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا تھا، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک کو قائل کرنے کی کوشش کی، ہر ایک سے گفتگو کی، لیکن کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ نہ صرف بات نہیں مانی بلکہ سب کا ایک ہی جواب تھا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ، اور صرف یہی نہیں الفاظ کہے بلکہ اپنے اوباشوں کو شہ دے دی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کے بعد واپسی کا قصد فرمایا تو یہ اوباش گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے، شور مچاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے، اور دیکھتے دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے دونوں جانب لائن لگ گئی۔ پھر گالیوں اور بدزبانیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی چلنے لگے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑ پر اتنے زخم آئے تھے کہ دونوں جوتے خون میں تربتر ہو گئے۔ ادھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال بن کر چلتے ہوئے پتھروں کو روک رہے تھے، جس سے ان کے سر میں کئی جگہ چوٹ بھی آئی تھی، لیکن بدماشوں نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عتبہ اور شیبہ کے باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ عتبہ اور شیبہ جو تھے نا ربیہ کے فرزند تھے، یعنی بیٹے تھے ان کے، ربیہ کے بیٹے تھے۔ یہ باغ طائف سے نا 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے، یعنی 3 میل تک آپ نے اس اذیت کو برداشت کیا ہے، لہو لہان ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پناہ لی تو بھیڑ واپس چلی گئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی ایک بیل کے سائے میں بیٹھ گئے تھے۔ قدر اطمینان ہوا تھا نا تو دعا فرمائی تھی۔ یہ جو کچھ پیش آیا تھا نا اس سے آپ کا دل زخمی اور گھائل تھا نا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رقت انگیز دعا فرمائی تھی اس موقع پہ، جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔
اس دعا کا نا ایک ایک فکرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طائف میں اس بدسلوکی سے دو چار ہونے کے بعد اور کسی ایک بھی شخص کی ایمان لا آنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غمگین اور دکھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسات پہ حزن و علم اور غم و افسوس کا کس قدر غلبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس موقع پہ، بار الہ، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا بھی رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ بد مزاجی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئی، جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہو، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عذاب مجھ پر وارد ہو، تیری ہی رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور آور اور طاقتور نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیہ کے بیٹوں نے اس حالت زار میں دیکھا تو ان کے جذبہ قرابت میں حرکت پیدا ہوئی۔ ان دونوں کو ترس آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیسی دعا ہے نا یہ دعا، ہم سب کو یاد کر لینی چاہیے۔ انہوں نے ربیہ کے بیٹوں نے اپنے ایک عیسائی غلام کو جس کا نام عداس تھا نا بلا کر کہا کہ اس انگور سے ایک گچھا لو اور اس شخص کو دے آؤ۔ جب اس نے انگور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کے ہاتھ بڑھائے اور کھانا شروع کیا۔ عداس نے کہا یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم مرد صالح بن یونس بن متی کی بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ نبی کے ساتھ کیسا سلوک کرا انہوں نے۔ یہ سن کر عداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا۔ یہ دیکھ کر ربیہ کے دونوں بیٹے جو دور بیٹھ کے دیکھ رہے تھے انہوں نے آپس میں کہا اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا ہے۔ اس کے بعد عداس جب واپس گیا تو ان دونوں نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو اس نے کہا کہ میرے آقا روئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی اور نہیں ہے، اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو ان دونوں نے کہا تھا دیکھو عداس کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے نہ پھیر دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ ایک اور جگہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن مجید سے نا یونس بن متی کا واقعہ تلاوت کر کے فرمایا تھا، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اسے سن کے عداس مسلمان ہو گیا تھا۔ بہرحال قدر ٹھہر کے نا، یعنی اس باغ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر ٹھہرے تھے، پھر ٹھہر کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے تو پھر مکہ کی راہ پہ چل پڑے۔ غم و علم کی شدت سے طبیعت نڈھال تھی اور دل پاش پاش تھا۔ کرن منازل پہنچے، یہ ایک جگہ کا نام ہے، تو ایک بادل نے سایہ کیا ہے جس میں حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جو حکم چاہیں کریں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات یہی ہے، اب آپ جو چاہیں، اگر چاہیں تو میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں تو ایسا ہی ہوگا۔ یہاں جو دو پہاڑوں کے لیے نا اخشبین کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو کہ مکہ کے دو پہاڑ ابو قبیس اور اس کے سامنے والا جو پہاڑ ہے نا کئی کان پر بولا جاتا ہے نا، یہ دونوں پہاڑ نا علی ترتیب حرم کے جنوب اور شمال میں آمنے سامنے واقع ہیں۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بھی کیا فرمایا، اس قدر تکلیفیں برداشت کریں لیکن کہہ رہے ہیں، فرمایا نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔
ہمیں تو ذرا سی تکلیف پہنچے تو بد دعائیں دینے پر آ جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، لیکن آپ جواب سنیں اور صرف اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اور ہم تو جب تک ساری دنیا کو نہیں بتا دیتے اپنی تکلیفیں سکون نہیں ملتا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا اخلاق کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں۔ بہرحال اب 7 آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا تھا اور غم و الم کے بادل چھٹ گئے، کیونکہ اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ اور جب اللہ سے مانگ کے دعا مانگ کے جو سکون ملتا ہے نا، تو وہ اس سے دل جو ہوتا ہے نا میں ایک الگ سا اطمینان آتا ہے۔ تو وہ غم و الم کے بادل چھٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی راہ پر مزید پیش قدمی فرمائی۔ پھر وادی نخلا میں جا کر ٹھہرے تھے نا۔ اچھا، وادی نخلا میں نا 2 جگہیں ہیں جو قیام کے لائق ہیں، ایک السیل الکبیر اور دوسری زیمہ، اور یہ دونوں ہی جگہ نا پانی اور شادابی موجود ہے، لیکن یہ کسی ماخذ سے پتہ نہیں چل سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کس جگہ پر قیام فرمایا تھا۔ بہرحال وادی نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام چند دن رہا تھا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جماعت نے قرآن سنا، اور جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی تو یہ اپنی قوم کے پاس عذاب الہی سے ڈرانے والی بن کر واپس گئی، کیونکہ یہ ایمان لا چکی تھی نا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق کچھ علم نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ اس بارے میں نا قرآن نازل ہوا تھا، اور چند آیتیں سورہ احقاف کی جو کہ 29 to 32 ہیں، اور چند آیتیں سورہ جن کی نازل ہوئی تھی نا، جو کہ 1 to 15 ہیں۔ اور یہ جنوں کی جو آمد ہے نا، یہ پہلی بار ہوئی تھی۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد ان کی آمد رفت ہوتی رہی تھی نا۔ اچھا، جنوں کی آمد اور قبول اسلام کا جو واقعہ تھا نا، در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ دوسری مدد تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر اس واقعے کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئی تھی نا، ان کے بیچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی ہیں۔ اس بات کی وضاحت بھی ہے کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا سورہ کافی کی جو آیت نمبر 32 ہے، اس میں ہے جو اللہ کے داعی کی دعوت قبول نہ کرے وہ زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا اس کا کوئی کارساز ہے بھی نہیں، ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ پھر سورہ جن کی آیت نمبر 12 میں نا ہماری سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم اللہ کی زمین میں بے بس نہیں کر سکتے، اور نہ ہم بھاگ کر اسے پکڑنے سے عاجز کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو نصرت اور بشارتوں کے ساتھ نا غم و الم اور حزن و مایوسی کے وہ سارے بادل چھٹ گئے جو طائف سے نکلتے وقت گالیاں اور تالیاں سننے اور پتھر کھانے اور کسی ایک کے بھی اسلام نہ لانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھائے تھے۔ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت عطا کر دی، خوشخبری دے دی، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم مصمم فرما لیا کہ اب مکہ پلٹنا ہے اور نئے سرے سے دعوت اسلام اور تبلیغ رسالت کے کام میں چستی اور گرم جوشی کے ساتھ لگ جانا ہے۔ یعنی دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے پورا حوصلہ دیا ہے ہمارے پیارے نبی کو۔ یہی موقع ہے نا کہ جب حضرت زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی نا کہ آپ مکہ کیسے جائیں گے جبکہ وہاں کے باشندوں یعنی قریش نے آپ کو نکال دیا ہے، تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے زید، تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنائے گا۔ اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا۔ تو پھر آخر کار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے روانہ ہوئے اور مکے قریب پہنچ کر نا کوہ ہرا کے دامن میں ٹھہر گئے، یعنی وہاں پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا ہرا کے مقام پہ، کوہ ہرا میں۔ پھر خزا کے ایک آدمی کے ذریعے اخنس بن شریک کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دے، مگر اخنس نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ میں حلیف ہوں اور حلیف پناہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل بن عمرو کے پاس یہ پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ بنی عامر کی دی ہوئی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ مطعم نے کہا کہ ہاں میں پناہ دوں گا، اور پھر اس نے کیا کیا تھا، پھر وہ ہتھیار پہن کر اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو اس نے بلایا اور کہا تم لوگ ہتھیار باندھ کر خانہ کعبہ کے گوشوں پر جمع ہو جاؤ، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے۔ اس کے بعد مطعم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ مکہ کے اندر آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پانے کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کے مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر
اعلان کیا کہ قریش کے لوگوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، اب اسے کوئی نہ چھیڑے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے حجر اسود کے پاس پہنچے، اسے چوما، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے گھر کو پلٹ آئے۔ اس دوران مطعم بن عدی اور ان کے لڑکوں نے ہتھیار بند ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ باندھے رکھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے، یعنی اس وقت تک باندھے رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پہ نا ابو جہل نے مطعم سے پوچھا تھا کہ تم نے پناہ دی ہے یا پیروکار ہو گئے، یعنی مسلمان بن گئے ہو کیا؟ تو مطعم نے جواب دیا تھا کہ پناہ دی ہے۔ اس جواب کو سن کے ابو جہل نے کہا تھا کہ جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ مطعم جو تھا نا، اس کا دادا نوفل بن عبد مناف نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا، اور عبد مناف قبیلہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہیں فرمایا۔ چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی تھی نا، اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن مطعم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ایک بات کہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا تو مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ تو یہاں پہ آج ہم اپنے لیکچر کو روکتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے ہاں ٹھیک ہے اس سے آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم کریں گے۔ دعا کے ساتھ اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا و درک شکا و سوء القضا و شماتت الاعداء۔ اے اللہ، بے شک میں سخت مشقت، بدبختی کے پا لینے، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ۔ اے اللہ، میرے سب گناہوں کو بخش دے، تھوڑے ہوں یا بہت، گزشتہ ہوں یا موجودہ، کھلے ہوں یا چھپے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، سب بیماروں کو صحت کاملہ عطا کر، شفاء کاملہ عطا کر۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of it? Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind, Aba al-Qasim, Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Shafi'i, Ya Muhammad, خير خلق الله محمد. يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين. He prayed while others slept, while others ate, he'd fast. While they would laugh, he wept until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper.
Ya Muallim, peace be upon you. Truly you are our teacher. Muallim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Taught us to be just and kind, and to feed the poor and hungry, help the wafer and the orphan child, and to not be cruel and miserly. His speech was soft and gentle, like a mother stroking her child. His mercy and compassion were most radiant when he smiled. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Aba al-Qasim, Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Shafi'i, Ya Muhammad, khayru khalqillahi Muhammad. Ya Mustafa, Ya Imam al-Mursalin, Ya Mustafa, Ya Shafi'i al-Alamin. Ya Mustafa, Ya Imam al-Mursalin, Ya Mustafa, Ya Shafi'i al-Alamin. Ya Mustafa.